السلام علیکم، وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ آج ہمارے مہمان ہیں علامہ طاہر شفیع، پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین ہیں اور بڑی شخصیت ہیں جن کے خلیجی ممالک میں بھی بڑے تعلقات ہیں اور پاکستان کے امور کے حوالے سے بھی گہری گریپ رکھتے ہیں۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ایک تو یہ بتائیے کہ آپ چونکہ ہمیشہ خلیجی ممالک جاتے بھی ہیں، ملاقاتیں بھی بڑے ہائی لیول پہ کرتے ہیں اور آپ سمجھتے بھی ہیں، تو یہ حج کا جو ایک معاملہ ہے کہ پاکستان کے کوئی 60,000 سے زائد حاجی اس دفعہ نہیں جا سکیں گے، اس پر یہ کیا معاملہ ہے اور اس پہ کس کا قصور زیادہ بن رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ امیر محمد بن سلمان کی جو سوچ اور فکر ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ حجاج اور زائرین کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں ہوں اور زیادہ سے زیادہ مسلمان مستفید ہو سکیں۔ جو حرم شریف آنا چاہتے ہیں وہ آئیں اور استفادہ کریں۔ آپ دیکھیں، عمرہ ماشاءاللہ پچھلے سال 1,80,00,000 تک پہنچا، اس سال اس سے بھی زیادہ ہوا۔ حج بھی اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ بہتر ہو، اس میں سہولتیں زیادہ ہوں، اس میں لوگوں کو جو ہے وہ آرام ملے، اور اس کے لیے ایک نظم اور ایک ترتیب لازم ہے۔ پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے سعودی عرب کا نظم نہیں مانا، ترتیب نہیں مانی، شدت تھی گرمی کی، وہ اموات جو ہیں وہ ان میں سے اکثریت وہ ہے جو غیر قانونی وہاں پر جو تھے وہ حج کے لیے گئے تھے۔ اور تو سعودی عرب نے اصلاحات شروع کی ہیں حجاج کی بہتری کے لیے۔ اس میں انہوں نے پوری دنیا کے لیے اصلاحات کی ہیں، خالی صرف پاکستان کے لیے نہیں کی ہیں یا ہندوستان کے لیے نہیں کی ہیں۔ اب پاکستان کی حکومت اور پرائیویٹ حج آرگنائزر جو ہیں، ان کے نمائندے کا ایک MOU کہہ لیں، ایک معاہدہ کہہ لیں، سائن ہوا سعودی حکومت وزارت حج کے ساتھ کہ 14 فروری تک ہم اپنے تمام کام کو مکمل کریں گے۔ سچ یہ ہے کہ 14 فروری تک صرف 3,000 لوگوں کے جو ڈاکومنٹ یا پیسے یا جو بھی آپ کہہ لیں وہ مکمل ہوئے۔ اب پرائیویٹ حجاج کا کہنا ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ ہماری وزارت جو ہے اس نے جو ہے وہ تعاون نہیں کیا یا اس نے سختی کی۔ وزارت کا کہنا ہے انہوں نے پیکج نہیں دیے، جب تک پیکج نہ دیتے ہم ان کو بکنگ کی اجازت کیسے دیتے۔ لیکن یہ طے تھا، جو پچھلے وزیر تھے چودھری سالک صاحب اور سیکٹری کے، ایک ہی وقت میں دونوں بکنگ شروع کریں گے، پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر بھی اور پاکستان کا سرکاری سیکٹر بھی۔ لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ پھر اس میں آپس میں جو پاکستان کی وزارت اور پرائیویٹ حج آرگنائزیشن کے درمیان مقدمے بازی شروع ہو گئی، اس نے ٹائم ضائع کیا۔ سعودی عرب کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک میں یا آپ کے کیا معاملات ہیں، سعودی عرب کو اپنی حالات اور معاملات سے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ سعودی عرب نے ہمیں 4 موقع دیے۔ اچھا، ہم 12 جنوری کو گئے، ہم نے درخواست کی زون 5 کے حوالے سے، انہوں نے 15 دن ہمیں اور دے دیے۔ یہ ممکن نہیں تھا، بڑی مشکل سے 13 فروری کو دوبارہ ان سے ہم نے مسار کھلوایا۔ اللہ ان خوش رکھے سعودی وزیر حج اور ان کے جو ڈپٹی منسٹر ہیں ان کو، اس میں ہم اپنا کام نہیں مکمل کر سکے۔ پھر انہوں نے 48 گھنٹے میں دیے، اس میں ہم اپنا کام نہیں مکمل کر سکے۔ اب یہ نظام تو صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، انڈیا کے حاجی بھی رہ گئے ہیں، نائجیریا کے بھی رہ گئے ہیں، کچھ اور ملکوں کے بھی ہیں، تقریباً 2 لاکھ کے قریب حجاج رہ گئے۔ تو جو اپنا کام نہیں کیا سعودی عرب انتظار میں رہے کہ عرفات والے دن ہم جو ہے اپنا کام مکمل کریں گے؟ نہیں، آپ نے ایک معاہدہ کیا، آپ کی آپس کی کیا لڑائی ہے، اس سے سعودی عرب کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے جو ٹائم سعودی عرب نے ٹائم لائن دی ہے اس کے مطابق عمل کریں، اور جس پہ ہم نے اگری کی ہے، جس پہ ہم نے اتفاق کیا ہے، سائن کیے ہوئے ہیں۔ اب اس میں وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی جو تحقیق جس نے کر لی ہے، وہ میرا خیال حج کے بعد سامنے آ جائے گی۔ جو بھی جرم دار ہے، ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ چونکہ اس سے ہمارے اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ عام دوسرے ملکوں جیسے نہیں ہیں۔ ہمارے یہ تعلقات ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ہیں، ہم ایک دوسرے کے اچھے مشکل حالات کے ساتھی ہیں۔ تو پھر بھی ہم دیکھیں، ہمیں انہوں نے جب 10,000 کا اضافہ کیا،
جس میں ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، وزیر اعظم پاکستان میں جو سعودی عرب کے سفیر ہیں نواف سعید المالکی، یہ سب کی کوششیں شامل ہیں. کچھ سردار یوسف صاحب کو اگر میں ان کا ذکر نہ کروں تو پھر انہوں نے انڈیا کو بھی دیا. یعنی اگر ہم نہ مانگتے تو ممکن ہے ادھر بھی نہ جاتا. لیکن چلیں الحمدللہ ہم اس پہ خوش ہیں کہ ان کے بھی چلو 10,000 حاجی تو حاجی جا رہا ہے. لیکن اس کا یہ الزام یا بلیم سعودی عرب پہ ڈالنا تو قطعاً درست نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کچھ کوتاہی اگر وزارت کے اینڈ پر ہوئی ہے تو دوسری طرف جو اصل میں یہ پرائیویٹ حج آرگنائزر 904 ہیں، 904 میں سے جو سمجھ لیں 880 ہیں وہ تو عادی ہیں کہ بھائی بس ٹھیک ہے ہم نے حج کروانا ہے، سیریس نہیں لیتے چیزوں کو، پروسیس کو. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خیال تھا کہ جس طرح پچھلے سال سعودی عرب نے مہربانی کی اس سال بھی ہو جائے گی. لیکن سعودی عرب کب تک آپ کے ساتھ مہربانی کرتا رہے گا؟ اس نے باقی اس سے ان کا نظام متاثر ہوتا ہے. بالکل لازمی بات ہے، جب مجھے ریلیف دیں گے تو آپ کو بھی دینا پڑے گا.